بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں بیان کریں گے اور حضرت علی المرتضیٰ کی آخری وصیتوں کے بارے میں بھی بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس ماہ رمضان المقدس کا صدقہ اللہ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ جیسا کہ آج 21 رمضان المبارک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کا مکمل قصہ آپ کو سنائیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بچوں میں اسلام قبول کیا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ عزیز دوستو، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ الوجہ الکریم وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا شیر کہا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جب میرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے سب کو آپس میں بھائی بھائی بنایا تو فرمایا علی میرا بھائی ہے اور میں علی کا بھائی ہوں، اور فرمایا اس کے بعد مجھے اگر کوئی اپنا بھائی کہے گا تو وہ کذاب ہوگا، یعنی کہ جھوٹا ہوگا۔ اتنی شانوں کے مالک حضرت علی المرتضیٰ فاتح خیبر ہیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جتنی شان بیان کی جائے اتنی ہی کم ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے چھوٹی عمر میں اسلام قبول کیا اور 3 براعظموں میں اسلام کو پھیلتا ہوا دیکھا۔ آخر حضرت علی المرتضیٰ کی عمر زیادہ ہوئی اور دیکھیں اور امت محمدیہ نے حضرت علی المرتضیٰ کو کیا صلہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت، اتنے معاملات حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت میں پیش آئے کہ آپ کی ہمت ہے، آپ کا حوصلہ ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا ہمت والا بنایا تھا، آپ نے سب کا مقابلہ کیا۔ اللہ اکبر۔ عزیز دوستو، آج اس علی کی بات کریں گے جنہوں نے اسلام کے لیے بہت کوششیں کی، اسلام کا نام اور اسلام کو سر اونچا کر دیا۔ اسلام پر حضرت علی المرتضیٰ کی بہت ساری قربانیاں ہیں۔ آج ہم اسی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں بات کریں گے۔ معزز دوستو، 19 رمضان المبارک کو مسجد کوفہ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی، اور اذان دے کر جب آپ مصلی عبادت میں تشریف فرما ہوئے اور عبادت کر رہے تھے، جیسے ہی آپ سجدے کی حالت میں گئے تو عبد الرحمن ابن ملجم نے زہر آلود تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک پر دے ماری۔ اللہ اکبر۔ مسجد کوفہ میں ہر دم ہر طرف کوہرام سا مچ گیا، تمام چاہنے والے دورے۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام کا مصلی عبادت خون سے بھرنے لگا۔ آپ امام علیہ السلام کا سر مبارک خون آپ کے چہرے اور دھاڑی پر آنے لگا۔ مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کے چاہنے والے اس ملعون عبد الرحمن بن ملجم کو ڈھونڈنے لگے جس نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ضرب ماری۔ ادھر کچھ لوگ مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کے سر کا خون مبارک صاف کرنے لگے۔ اتنی ہی دیر میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے حسن، یہ نماز فجر کا وقت ہے، پہلے نماز مکمل کراؤ۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑ رہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ اللہ اکبر کہ نماز دین کا ستون ہے۔ معزز دوستو، امام حسن علیہ السلام نے نماز پڑھائی، مسجد میں موجود تمام مسلمانوں نے نماز پڑھی۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی، عبد الرحمن ابن ملجم جس نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر وار کیا تھا،
اس کو پکڑ کر امام کی خدمت میں لایا گیا اور کچھ چاہنے والے شہد کا شربت پاس لے کر آئے۔ جیسے ہی امام علیہ السلام نے عبد الرحمن ابن ملجم کے چہرے پر خوف دیکھا تو اپنے چاہنے والوں سے فرمانے لگے، اس شربت کی مجھے ضرورت نہیں، میرے قاتل کو ضرورت ہے، یہ شربت اسے پلا دو۔ اور دیکھو اس نے مجھے ایک وار کیا ہے، یعنی کہ میرے سر پر ایک ضرب ماری ہے، اس کو بھی ایک ہی وار کرنا اس کے سر پر، اگر یہ زندہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا۔ دیکھو اگر اس کو ایک وار سے اگر یہ مر جائے تو اس کے جسم کے اعضاء نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ کے نزدیک سب سے بدترین انسان وہ ہے جو مرنے کے بعد مرے ہوئے انسان کے جسم کے اعضاء کاٹتا ہے۔ آپ نے جیسے ہی یہ بات فرمائی تو آپ کے چاہنے والے آپ کا عدل و انصاف دیکھ کر رونے لگے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، حسن، حسین، عباس، چلو مجھے اپنے گھر لے کر چلو۔ آپ اپنے بیٹوں کے سہارے جیسے ہی گھر کو جانے لگے تو آپ نے فرمایا، عباس سب چاہنے والوں کو کہہ دو کہ واپس اپنے اپنے گھر کو چلے جائیں۔ تو کسی نے عرض کیا، اے امیر المومنین، یہ سب آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کو کیسے اس حالت میں چھوڑ کر ہم اپنے گھروں کو جا سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، مجھے جو ضرب لگی ہے اس کی خبر میرے گھر پہنچ چکی ہے، میری بیٹیاں رو رہی ہیں، میں نہیں چاہتا میری بیٹیوں کی آواز کسی کے غیر محرم کے کانوں میں جائے۔ جیسے ہی آپ نے یہ فرمایا تو سارے اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر تشریف فرما ہوتے ہیں، سب دیکھ کر بہت روتے ہیں، تو امام علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تیرے بھائی میرے نبی علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا تھا، اے علی میری امت رمضان المبارک میں تجھے ضرب مارے گی، تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی سرخ ہو جائے گی، یہ وقت صبر کرنا۔ آپ کو بستر پر لٹا دیا گیا۔ جیسے ہی طبیب نے چیک کیا تو رونے لگا کہ وہ تلوار جس سے آپ کو ضرب لگائی گئی ہے وہ زہر سے ڈوبی ہوئی تھی۔ معزز دوستو، زہر آپ کے جسم میں رچ گیا تھا۔ اگر ہو سکے، طبیب کہنے لگا، اگر ہو سکے تو آپ کو دودھ پلایا جائے۔ امام علیہ السلام بستر شہادت میں بھی اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے تھے۔ بس جیسے ہی 19 رمضان المبارک کا دن ختم ہوا، 20 رمضان المبارک کی رات آئی، آپ فرمانے لگے، اب میرے حجرے میں کوئی بھی نہ آئے، اب فرشتے اور جنات مجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی 20 رمضان المبارک کا سورج طلوع ہوا تو آپ علیہ السلام نے امام حسن سے فرمانے لگے، اے حسن جاؤ میرے چاہنے والوں سے کہو کہ اپنے امام کا آخری دیدار کر لیں۔ جیسے ہی سارے آپ سے ملنے آئے تو آپ نے کہا، پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو، میں علی زمین سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں، پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو، جب تم مجھے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھو گے تو پچھتاؤ گے کہ اے کاش کچھ اور بھی پوچھ لیتے۔ کسی عقیدت مندوں نے سوال بھی کیے، کسی نے جواب بھی پائے، اور کئیوں نے زیارت کرنا چاہا اور کئی زیارت کرتے رہے۔ جیسے ہی سارے عقیدت مند جانے لگے تو آپ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے حسن اب میرے پورے خاندان کو لے کر آؤ۔ امام علیہ السلام نے ان کو وصیتیں کی اور فرمایا، اب اس خاندان کا وارث میرا بڑا بیٹا ہے، جو یہ کہے اسے ماننا۔ اور امام حسن علیہ السلام سے فرمایا، اے حسن جتنا ہو سکے اپنی زبان اور اپنے کردار سے امن و محبت کا پیغام دیتے رہنا۔ اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا۔ آپ علیہ السلام نے امام حسن کو فرمایا کہ کوشش کرنا مسلمانوں کا دشمن نہ بنے اور تقوی سے دور نہ ہونا، اگر دنیا تمہارے قریب آئے بھی تو اس سے دل نہ لگانا۔ اللہ اکبر۔ معزز دوستو، امام علیہ السلام امام حسن کو کیا نصیحتیں ماشاءاللہ فرما رہے ہیں۔ کوئی چیز نہ ملے تو اس پر افسوس نہ کرنا، ہمیشہ حق بات کہنا، ہمیشہ مظلوم کی مدد کرتے رہنا۔ حسن و حسین آپ دونوں کو فرمانے لگے، حسن اور حسین جہاں تک ہو سکے میرا اس پیغام کو دنیا تک پہنچاتے رہنا کہ اپنا کام ذمہ داری سے کرتے رہیں، اپنے درمیان تعلقات کو اچھا بنائے رکھنا،
کیونکہ میں نے تمہارے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے لوگوں کے درمیان صلح کروانا ہزاروں سالوں کے روزے ہزاروں سالوں کی نمازوں سے زیادہ بہتر ہے، اور ہمسایوں کے بارے میں اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا کہ وہ بھوکے نہ رہیں، اور فرمایا کہ یتیموں کے بارے میں بھی اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا، اور فرمایا ہمسایوں کا خصوصاً خیال رکھنا۔ اللہ کے رسول بار بار ہمسایوں کے بارے میں نصیحت کرتے، لوگ سمجھتے شاید اللہ ہمسایوں کو ہمارا وارث نہ بنا دے، اور قرآن کو سمجھنا اور پڑھنے میں دیر نہ کرنا، ایسا نہ ہو دوسرے قرآن کو سمجھ کر تم پر حکومت کرنے لگے۔ اور فرمایا نماز کے بارے میں اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا، کیونکہ معزز دوستو کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے، اور اللہ کے گھر کی حفاظت کرنا کیونکہ وہ تمہاری پہچان ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہنا اور ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا، اور خبردار سب مسلمان ایک دوسرے سے جڑ کر جینا اور جڑ کر رہنا۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو تم پر ایسے لوگ مسلط ہو جائیں گے جو تمہاری آواز تک نہ سننے پائیں گے۔ معزز دوستو، پیارے دوستو، اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سارے عبد المطلب کے بیٹوں کو خبردار کر دینا، اگر اس ضرب سے میری شہادت ہو جائے تو میرے قاتل کو بھی ایک ہی ضرب مارنا، اگر وہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا، اگر وہ مر جائے تو اس کے جسم کی بے حرمتی نہ کرنا۔ آپ نے اپنے بڑے بیٹے حسن علیہ السلام سے فرمایا اے حسن میرے جنازے میں کسی کو شریک نہ کرنا، پیچھے سے حسن اور حسین تم اٹھانا اور آگے سے جبرائیل اور میکائیل اٹھائیں گے، اور اس کو ایک اونٹنی پر رکھ دینا، اور جہاں وہ اونٹنی رکے گی تو وہاں میری قبر بنی ہوئی ہوگی، اور میری قبر کا کسی انسان کو مت بتانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دین کے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ میری قبر کو کھود کر میرے جسم کی بے حرمتی کریں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر فرمانے لگے تم کو میں نے کربلا کے لیے اللہ رب العزت سے مانگا ہے، اللہ اکبر۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا اور رو رو کر فرمانے لگے اے حسین تیری شہادت کی خبر تیری آمد پر تیرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دی تھی، اور بہت سی نصیحتیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کی کہ اتنی ہی دیر میں آپ فرمانے لگے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ گھر والے سارے رونے لگے اور سب نے پوچھا کیا ہمارے درمیان ہمارے نانا موجود ہیں؟ کہا ہاں، تو ہمارے درمیان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹو تمہارے نانا اور تمہاری ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ مجھے لینے آئے ہیں۔ اسی باتیں کرتے کرتے امام علیہ السلام نے اپنی آنکھیں بند کر لی، اور سب کو خبر پہنچ گئی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے وفات فرما گئے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے وصیت فرمائی تھی آپ کی وصیت پر عمل کیا گیا، آپ کے جنازے میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا گیا۔ جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ میری پچھلے حصے کو امام حسن اور امام حسین پکڑیں گے اور آگے سے حضرت جبرائیل اور میکائیل پکڑیں گے، اور آپ اس اونٹنی پر رکھ دینا۔ ایسے ہی ہوا کہ اونٹنی آئی، آپ نے اس کے اوپر رکھ دی تو جناب والا آپ علیہ السلام آپ کو لے جایا گیا۔ اونٹنی خود بخود رکی، ایک سفید رنگ کا پتھر پڑا ہوا تھا، امام حسن نے ہٹایا تو قبر بنی ہوئی تھی، تو امام حسن اور امام حسین نے آپ کو لحد میں اتارا۔ اور اللہ اکبر، وہ ہستی جن کو میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنا بھائی کہا تھا، وہ ہستی جنہوں نے اسلام کا سر بلند کر دیا، وہ ہستی جن کا اسلام پر بہت سارے معاملات ہیں، انسانوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں نے ان کی قدر ہی نہیں کی۔ اتنے اختلافات، ہر چیز اپنی جگہ، اہل البیت اور دوسرا قرآن، یہ میرے نبی ہمارے درمیان چھوڑ کر گئے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے آج بھی وقت ہے سچ کو اور حقیقت کو جانیں، قرآن اور اہل بیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت ہے کہ قرآن پڑھنے میں اور سمجھنے میں دیر نہ کرو۔ اسی طرح جو شخص یہ بات کر رہا ہے سوچے ان کا مقام کیا ہوگا۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے یا باری تعالی ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کے دنیاوی دینی مشکلاتوں کو آسان فرما۔ السلام علیکم۔